شام بخیر دوستو۔ پاکستان کا ہر شہری حکومت کو اور اشرافیہ کو تو برا کہنے پر بڑے شدمت کے ساتھ، بڑے خوش و خضو کے ساتھ صبح دوپہر شام جس کا جہاں بس چلے، جس فورم پہ بس چلے، سوشل میڈیا ہو، ذاتی لوگوں کے آپس کے روابط ہوں، سوشل میٹنگز ہوں، میڈیا پر ہوں، کہیں بھی ہوں، حکومت کو تو برا کہنا، اس کو گالیاں دینا، اس کے خلاف باتیں کرنا ہمارا قومی وتیرہ ہے، ایک قومی کلچر بن چکا ہے۔ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، کہیں بھی ہم بیٹھیں، بس میں بھی بیٹھیں، چار لوگ شروع ہو جائیں گے حکومت کو برا بھلا کہنے۔ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں، امام صاحب 4 منٹ لیٹ ہو گئے تو جو پرسنل گاسپس ہوں گی وہ حکومت کو اور اشرافیہ کو برا بھلا کہنے کی طرف ہوں گی۔ لیکن کبھی بھی ہماری قوم نے اپنی خود احتسابی کا عمل کیا ہی نہیں ہے کہ ہم کس پانی میں کھڑے ہیں، اور قوم کو قوم بنانے میں، پاکستان کی نئی نسل کو پروان چڑھانے میں ہماری کیا خدمات ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کا کوئی محاسبہ نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو من حیث القوم ہم ایک مجرم، من حیث القوم ہم ایک دوغلی، من حیث القوم ہم ایک منافق اور حقوق سے عاری قوم ہے۔ مثال کے طور پر ہم محکمہ تعلیم کو ہی لے لیں۔ محکمہ تعلیم میں پورے پاکستان میں جتنے اساتذہ موجود ہیں ان میں بمشکل بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ سرویز دیکھنے کے بعد، چھان پھٹک اینڈ اسکروٹنی کے بعد 10% اساتذہ نظر آتے ہیں جو کچھ پروفیشنٹ بھی ہیں اور نیت سے پڑھاتے ہیں۔ 90% پاکستان میں ایسے اساتذہ ہیں جو وقت پاس کرتے ہیں اور ان کا کاؤنٹ ڈاؤن یکم کی طرف ہوتا ہے کہ کب یکم آئے گی اور ہمیں سیلری ملے گی، اور پھر ہم اس سیلری سے اپنے مزے لوٹیں گے، اپنے کام پورے کریں گے، اور باقی پورے 30 دن ہم نے اسکول میں صرف حاضری لگانی ہے۔ اور بہت سارے اساتذہ پاکستان میں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جنہوں نے باریاں بنائی ہوئی ہیں کہ 3 دن میں نے اسکول جانا ہے، 3 دن فلاں ٹیچر نے اسکول آنا ہے، ان باریوں کے تحت بھی یہ نظام چل رہا ہے۔ اگرچہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کا نظام چلا، لیکن وہ بھی پاکستان میں چونکہ منی میکس دا میئر گو، دام بنائے کام، اس میں بھی بہت سارے عوامل شامل ہیں جس کے نتیجے میں اساتذہ بددیانتی سے اور قومی جرم سے بھرپور طور پر فیضیاب ہو رہے ہیں۔ سندھ میں اور بلوچستان میں اور کے پی میں سب سے زیادہ گھوسٹ سکولز کی تعداد ہے وہ ہے، پنجاب میں بھی ہے، یعنی سرکاری طور پر حکومت کی طرف سے گرانٹ جاری ہو رہی ہے، اور اس گرانٹ کے نتیجے میں ان سے متصل منصوب اساتذہ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھی جا رہا ہے، تنخواہیں جا رہی ہیں، اسکول ہواؤں میں ہے، یعنی قومی خزانے کو تو ٹیکہ لگ رہا ہے، اسکول ہواؤں میں ہے، کوئی قومی خدمت نہیں ہو رہی۔ اور یہ عمل باقی صوبوں میں بدرجہ اعلیٰ موجود ہے، پنجاب میں بھی موجود ہے، لیکن چونکہ پورے پاکستان کی ریاستی مشینری، محکمہ تعلیم کے آفیشلز، کلرکس، یہ سارے ملی بھگت سے ملے ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیسز کو سامنے نہیں آنے دیتے، اور عمومی طور پر، اجتماعی طور پر یہ جرم، قومی جرم ہم جو ہے وہ سرزد کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم دیکھیں کہ نظام تعلیم میں جتنا ہمارے ہاں امتحانی نظام ہے، اس میں بھی پنجاب میں ذرا اسکروٹنی زیادہ ہے، تو پنجاب کا جو نظام تعلیم ہے، نظام امتحان ہے، وہ قدرے بہتر ہے، لیکن آج بھی بڑے ببانگ دہل اور بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے کوئی ڈگری لینی ہے تو سندھ سے چل کے لے لیتے ہیں، وہاں بس رجسٹریشن انرولمنٹ کرانی ہے، فیس جمع کرانی ہے، اور باقی سارے معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں گے، اور اسی طرح چل رہا ہے۔ بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے، کے پی میں ایسا ہوتا ہے، فرضی طور پر نام داخل کر کے انرول کر دیے جاتے ہیں اور پھر پیپر کوئی اور دیتا ہے، کہیں پیپر بھی نہیں دیے جاتے، اور یہ آپ کے ہاں قوم کی خدمت ہو رہی ہے تعلیم کے نظام میں۔ اب ذرا اندازہ کر لیجئے، اور ہم اس قومی جرم میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کیے ہوئے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ حرام خوری بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کس دین نے اجازت دی ہے ہم کہ دیندار ہونے کا ثبوت دیں اور دیندار ہونے کا آپ ناٹک کریں، ثبوت نہ دیں، ناٹک کریں، اور اس ناٹک میں آپ بڑھ چڑھ کر جو ہے بددیانتی کریں۔ ہمارے ہاں میں کل خبر پڑھ رہا تھا کہ سندھ میں 4,500 ایسی وہیکلز ہیں، سرکاری گاڑیاں جو مسنگ ہیں، یعنی آن ریکارڈ، آن گراؤنڈ نہیں ہیں، لیکن ان 4,500 گاڑیوں کا فیول، ان 4,500 گاڑیوں کے مینٹیننس قومی خزانے سے جاری ہوتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کر لیجیے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ایک میں سروے پڑھ رہا تھا کہ وہاں بہت سارے ایسے کیسز ہیں، لوگ مر چکے ہیں لیکن ان کی تنخواہیں چل رہی ہیں، ان کے مراعات چل رہی ہیں،
موجود ہی نہیں ہے منظر ناموں پر. اور اس طرح پاکستان میں یہ جو فیک اسٹیٹسٹکس کا نظام ہے یہ بہت لمبے پیمانے پر موجود ہے. بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں جو خود بزنس کر رہے ہیں اور ان کے اسسٹنٹ، ان کے نائبین مختلف اسکولوں میں بیٹھ کر ان کی جگہ پڑھاتے ہیں یا کم از کم حاضری لگاتے ہیں اور ان کی خانہ پوری کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں کا قومی کلچر ہے. اور امتحانی نظام میں بھی فیڈرل بورڈ کو کہا جاتا ہے کہ بہت سخت نظام ہے، لیکن سندھ جیسے ماحول کے اندر، بلوچستان جیسے ماحول کے اندر فیڈرل بورڈ کو بھی، میل ایف آئی ڈی کا فیڈرل بورڈ کو بھی جو ہے وہ اس میں وہاں کی انتظامی مشینری مل ملا کے نظام اسی طرح چل رہا ہے. تو ہم اندازہ کریں کہ ہم ایک طرف ہر صبح ہر شام لگے رہتے ہیں گورنمنٹ کو برا کہنے کے لیے، قومی مشینری کو برا کہنے کے لیے، اور ذاتی طور پر کس قدر ہم بددیانت ہیں، ذاتی طور پر کس قدر ہم غافل ہیں، ذاتی طور پر ہم کس قدر مجرم ہیں، وہ ہم اپنے محاسبے کے لیے، خود احتسابی کے لیے کبھی اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. ہمارا نظام تعلیم دنیا کا گھسا پٹا نظام تعلیم ہے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر اس کو گھسا پٹا بنانے میں، اس کو آرتھوڈاکس بنانے میں، اس کو فلاپ کرنے میں، اس کو فیل کرنے میں ہمارے اساتذہ بڑھ چڑھ کر بڑے ذوق در ذوق اس میں جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں. قومی خزانے سے تنخواہیں جاری ہیں، لیکن حکومت کو بھی برا کہا جا رہا ہے، بچوں کو بھی نہیں پڑھایا جا رہا، اور فرضی حاضریاں بھی لگ رہی ہیں، فرضی سارا نظام چل رہا ہے. یعنی آپ اس قدر دیکھیں کہ یہ دنیا کی ہم ایک مجرم قوم ہے. اور دوسری طرف ہم دیندار ہونے کا بڑا ناٹک کریں گے. کل میں انڈونیشیا کی ایک وائرل ہوا تھا ویڈیو کلپ کہ جس میں مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں اور موبائل فونز پیچھے، نمازیوں کے پیچھے ہر کوئی اپنا اپنا موبائل فون یوں پھینک کے جا رہا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں آپ کی جوتی سلامت نہیں رہتی. یعنی اس قدر ہم دیندار ہیں اور اس قدر ہم دین ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، دینی ہونے کا، مذہبی ہونے کا، لیکن ایک انسان کی جوتی سلامت نہیں رہتی. مسجد سے وال کلاک، یو پی ایس، ٹوٹیاں، جوتیاں، ٹیوب لائٹس، لاؤڈ سپیکرز، پتہ نہیں کیا کچھ، جو بھی ایسٹ مل جائے ہم وہاں سے چوری کر لیتے ہیں، غائب کر لیتے ہیں. اور بہت ہی زیادہ ہمیں دینداری کا فکر ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی شخص جو لگی بندھی تشریحات ہیں، دین کی تشریحات ہیں جو ہمارے ملاؤں نے ہمیں رٹائی ہیں، ان سے ہٹ کے ہم اگر کوئی بات کر لیں تو اس پر بہت زیادہ گروپس جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے اور توہین کے فتوے لگا دیے جائیں گے اور اس شخص کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے. لیکن ذاتی تشخص میں، ذاتی کردار میں ہم دیکھیں اس قدر گھنونے، منافق اور دوغلے ہیں، ہم مجرم ہیں کہ ہم اپنی قومی ذمہ داریاں، اپنی سماجی ذمہ داریاں ان سے بھرپور غافل ہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ دودھ والا دودھ میں پانی ملاتے ہوئے یہ کہے گا کہ حکومت بہت خراب ہے، ہمارے اوپر بہت شدید ٹیکسز لگا رہی ہے، بجلی مہنگی کر رہی ہے اور پیٹرول مہنگا کر رہی ہے، بہت ہی مجرم حکومت ہے. لیکن وہ اپنے ہاتھ سے اس دودھ میں پانی ملا کر جو بیچ رہا ہے وہ بہت بڑی مذہبی اور قومی خدمت سر انجام دے رہا ہے. ایسے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے صوبوں میں چونکہ پنجاب سگا بیٹا ہے، باقی سارے ستیلے بیٹے ہیں، تو ستیلے بیٹوں میں انفراسٹرکچر بھی کمزور ہے اور تعلیم کا نظام تو انتہا درجے کا بدحال ہے. اسی لیے اسلم رئیسانی نے کہا تھا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو. چونکہ اس کو بلوچستان کے ڈائنامکس کا، تعلیمی نظام کا پتہ تھا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو، کہ بھئی یہاں تو سارا کام ہی فیک ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، ڈگریاں جعلی ایشو ہوتی ہیں، تو اصل اور نقل کا فرق ہی کوئی نہیں. تو اس نے بطور وزیر اعلیٰ کہا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو. تو ہم قومی دھارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم انتہا درجے کا کمزور ہے. پھر ایک وقت تھا کہ پاکستان کے نظام تعلیم کے ساتھ غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا ایک بہت صحت مند چارٹر کسی دور میں چلا کرتا تھا، جس میں سپورٹس شامل ہوتی تھی، تحصیل کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، ڈویژن اور صوبے کی سطح پہ، اور پھر اسی طرح تقاریر کا اور مختلف ڈائلاگز کا، مختلف تھیٹرز کا، مختلف ڈراموں کا، فنون لطیفہ کی جتنی جہتیں ہیں اسکول کالجز میں یہ بھرپور چلتی تھی، جس کے نتیجے میں قوم کے اندر ٹالرنس، تحمل اور قوم کے اندر ایک کمپوزڈ مزاج تھا، تدبر کے ساتھ قوم آگے بڑھ رہی تھی. جب سے ہم نے یہ کولیبریشن کا نظام ختم کر دیا، غیر نصابی ہم نصابی سرگرمیاں اسکول سے ختم کر دیں، قوم انتہا درجے کی صبر و تحمل سے عاری ہو گئی، انٹالرنٹ ہو گئی، اور قوم کے اندر انتہا درجے کی انزائٹی ہے، جس کے نتیجے میں آئے دن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر کونے خدرے سے ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں، ہمیں جو منظر نامے پیش کیے جا رہے ہیں وہ انتہائی ہولناکیوں کے منظر نامے. وجہ کیا ہوا
کہ قوم کے مزاج کو دھیما کرنے کے لیے فنون لطیفہ ہم نے ختم کر دیا، ان کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کو ختم کر دیا، ان کا کولیبوریشن کا نظام ختم کر دیا، سپورٹس ختم کر دی، تو لازمی سی بات ہے قوم بیمار ہوگی، نفسیاتی طور پر ہم ایک بیمار قوم ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں ہم آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم دنیا کی ایک ناکام ریاست ہیں۔ باتیں ہم بہت بڑی بڑی بلند و بانگ نعرے صرف لپ سروس کی حد تک کریں گے، لیکن عملی طور پر جس کے ذمے جو فرض ہے سماج کے اندر، وہ انتہا درجے کا اس میں کرپٹ ہے، سوائے چند استثناؤں کے وہ بہت تھوڑے ایگزامپشنز ہیں، بہت تھوڑی فیصد ہے۔ مجموعی طور پر جو ہمارا اخلاقی دیوالیہ نکل چکا ہے وہ انتہا درجے کا اخلاقی دیوالیہ ہے۔ آج صبح چین کے حوالے سے کچھ خبریں میں سن رہا تھا میڈیا پر کہ چین نے دنیا کا سب سے بڑا ایک واٹر چینل جو کہ تبت کے علاقوں سے نکلے گا اور چین کے شمال مغربی علاقوں کے صحراؤں کو سیراب کرے گا، یعنی ریڈ فلیگ ریور سسٹم انہوں نے ایک لانچ کیا ابھی ریسنٹلی، جس پر کھربوں ڈالر خرچ ہوں گے چین کے، اور اس منصوبے کے نتیجے میں 2,00,000 مربع کلومیٹر زمین صحرا کے اندر شمال مغربی چین کو وہ سیراب کرے گا۔ تو اس کے نتیجے میں ماہرین یہ بتا رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں چین دنیا کی زراعت کا سب سے بڑا حصہ لے جائے گا، اور 7 دریاؤں کو یہ پورا واٹر چینل ریڈ فلیگ ریور کا جو چینل بنا رہے ہیں چین کے تبت کے علاقوں میں، واٹر چینل سے لے کر ان کے انتہائی شمال مغربی صوبوں میں جہاں صحرا ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کی معیشت جو کہ آلریڈی اربوں کھربوں ڈالر کی متحمل ہے اور کس قدر رچ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یوان صوبے میں انہوں نے دنیا کا سب سے بلند ایئرپورٹ بنایا، جس میں 7 پہاڑیوں کو کاٹ کے اور ان کے اندر فلنگ کر کے لیولنگ کر کے ایئرپورٹ بنایا تاکہ ٹورزم وہاں پروموٹ ہو۔ اس ٹورزم کے پروموشن کے نتیجے میں یوہان اور اس سے متصل صوبوں میں کھربوں ڈالر کی سالانہ ٹورزم کا پیسہ آئے گا۔ زندہ قومیں اپنے کردار سے اس طرح اپنے آپ کو منوا رہی ہیں اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ صرف چیئرمین ماؤ کا معززتوں کا ایک فوٹو لگا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کام کرنے والے لوگ نیچے کہتے ہیں کہ یہ ماؤ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے بددیانتی نہیں کرنی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہم ہر شعبے میں انتہائی بد کردار، بدخلق، اخلاقی دیوالیہ پر متحمل قوم ہیں۔ ان خطوط پر سوچیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ بہت شکریہ۔